حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں اس نے چادر ڈالی، اتنے بل دیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دم گھٹنے لگا، آپ کی آنکھیں باہر کو آنے لگی، آپ کی زبان باہر کو آنے لگی، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پہ تھے مگر چھوٹے تھے عمر میں، اتنی جرت نہ تھی کہ بچا لیتے۔ تو جناب جب یہ معاملہ ہوا تو آواز دینے والے نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، اے ابو بکر اپنے دوست کا حال دیکھو، کافروں نے کس طرح گلا دبایا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آئے، جیسے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی، کافروں کو کبھی اس کونی سے دھکیلا کبھی اس کونی سے دھکیلا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ کر عقبہ بن ابی معیط کو زور سے گھونسا مار کے پیچھے ہٹا کے چھڑا کے کہنے لگے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ارے ظالموں کافروں، کیا اس بندے کو مار رہے ہو، اس بندے کو ستا رہے ہو جو کہتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ ارے ظالموں، کس کا گلا دبایا ہوا ہے، کس کے گلے میں بل ڈالے ہوئے ہیں جو کہتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے تو خطبہ چلتے چلتے یہ واقعہ بیان کرنے لگے، کیونکہ ان کا یہ دیکھا ہوا آنکھوں دیکھا واقعہ تھا تو بیان کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ بھائی سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ مجمع والوں نے کہا کہ جناب آپ سب سے بڑے بہادر ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نہیں، سب سے بڑا بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ ابو بکر ہے۔ وہ منظر میرے سامنے ہے، وہ منظر ابھی میرے سامنے ہے جب کافروں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گلے میں بل دیے، آپ کا چہرہ، آپ کے رخسار، آپ کی آنکھیں، زبان باہر کو آنے لگی، کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ چھڑائے۔ وہ ابو بکر تھا جس نے کافروں کو گھونسے مارتے ہوئے میرے نبی کو چھڑایا اور فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ کہو سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا، اور یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، رونے لگے۔ پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کا پیغام سن کے صفا پہاڑی پہ، جو آج بھی مشہور ہیں صفا اور مروہ، مسجد حرام، خانہ کعبہ ادھر صفا ہے ادھر مروہ پہاڑی ہے، صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر کو ہلایا۔ جب کبھی خاص اعلان کرنا ہوتا، کوئی خاص بات کرنی ہوتی تھی تو اس پہاڑی پہ کھڑا ہو کے کپڑا ہلایا جاتا اور لوگوں میں آواز لگائی جاتی، سب سمجھ جاتے کہ آج کوئی خاص اعلان ہونے والا ہے، آج کوئی خاص پیغام دیا جانے والا ہے۔ سارے ہی لوگ جمع ہو گئے، کوئی بھی پیچھے نہ بچا۔ جو کسی وجہ سے نہ آ سکا اس نے اپنا بندہ بھیجا کہ جاؤ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اعلان کرتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ سب جمع ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو کہا، ہے میرے مکہ والو، میں تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ میں نے تمہارے اندر اتنا عرصہ گزار دیا ہے، 40 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ میں نے تمہارے اندر گزارا ہے، جو بڑا عرصہ ہوتا ہے، کبھی میں نے کوئی جھوٹ بولا ہو؟
لوگوں نے کہا کہ نانا ہم نے آپ کو قد جربنا کا مرارا، ہم نے آپ کو بار بار آزمایا، ہم نے آپ کو سچا پایا۔ آپ نے فرمایا میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہو، میں نے کسی کے ساتھ فرار کیا ہو، میں نے کسی کو گالی دی ہو، کسی کو برا بھلا کہا ہو، کسی کے ساتھ کوئی میں نے ناانصافی کی ہو، سب نے کہا کہ نانا ہم نے آپ کو ایسا نہیں پایا بلکہ سچا پایا، دیانتدار پایا، امانت دار پایا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آنے والا ہے اور وہ تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا مان جاؤ گے؟ تو کافروں نے سب نے کہا کہ مان لیں گے، اس لیے کہ آپ نے کبھی بھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولا۔ جب یہ جملہ کہا تو آپ نے فرمایا اے مکہ کے کافروں، جب اب تک میں نے جھوٹ نہیں بولا تو آج بھی سچ کہہ رہا ہوں، اے مکہ والو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے قیامت تک کے آنے والے انسان کا نبی بنا دیا ہے۔ اے مکہ والو تم سب کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے مکہ والو تم کلمہ پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا، میں تمہاری رہنمائی کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رہنما بنا کے بھیجا ہے، میں تمہاری رہنمائی کروں گا، تم میرے پیچھے چلو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں۔ اے مکہ والو میں نے اب تک جھوٹ نہیں بولا تو آج بھی سچ ہی کہہ رہا ہوں، اللہ پاک نے مجھے نبی بنا دیا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کلمے کی طرف بلایا، سیدھے راستے کی طرف بلایا، بس یہ سننا تھا۔ کافروں کو یہ بات اچھی نہ لگی، کافروں کو آپ کا یہ بولنا برا لگا اور آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کے خلاف باتیں بنانے لگ گئے۔ سب سے پہلے سب سے زیادہ مخالفت میں آنے والا آپ کا چچا ابو لہب، اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سخت جملے کہے اور کہا کہ تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے سارا کا یہ مجمع اس لیے کیا ہے کہ تو ایسی بات کرے؟ اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا ہے، لہذا جمعتنا، یہ بات سنانے کے لیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بد دعا دی، آپ کو برا بھلا کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ اتنا سخت جملہ پسند نہ آیا۔ اللہ پاک کو کیسے گوارا ہو یہ بات کہ ایک کافر میرے نبی کو اتنا سخت جملہ اس طرح بلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو فرمایا میرے معبود تجھے تکلیف ضرور ہوئی مگر آپ جواب نہ دیجئے، تیرے اس دشمن کا میں جواب دیتا ہوں۔ آپ جواب نہ دیجئے، تیرے اس دشمن کا میں جواب دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اللہ پاک نے فرمایا ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو آپ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما
کسب۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں جب وہ برباد ہوا، ہلاک ہوا، تو نہ مال کام آیا نہ گھر والے کام آئے، نہ اس کے مال کام آیا ابو لہب کے، نہ اس نے جو پیسہ کمایا جس پہ غرور کرتا تھا، جس مال کو پر اتراتا تھا، نہ وہ مال کام آیا، نہ گھر والے اور تعلق رشتہ دار کام آئے، بلکہ کیا ہوا؟ برباد ہوا، ہلاک ہو گیا۔ بدر کی لڑائی میں یہ نہیں گیا تھا، باقی کافر مر گئے تھے، یہ بچ گیا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ پاک نے پھر اس کو طاعون کی بیماری لگا دی، جسم سارا خراب ہو گیا، ریشہ اور پیپ بہنے لگا سارے جسم سے، کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں۔ ابھی مرا نہیں کہ بیٹوں نے تنگ آ کے گھن کرتے ہوئے باہر پھینک دیا روڑی پہ اور مر گیا۔ پھر اس کے لیے گڑھا بنایا گیا، پھر لاٹھیوں کے ذریعے سے دھکیل کے اس گڑھے میں پھینکا، دور سے پتھر پھینک پھینک کر اس کو دفن کر دیا، یوں ذلت کی موت مرا۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں پھر ایسی موت مرا کہ لوگ نفرت کرتے رہے، اور نہ اس کے مال کام آیا نہ اس کا خاندان اس کے کام آیا۔ تو اللہ پاک کی ذات نے دکھایا جو ہمارے نبیوں کی مخالفت کرتا ہے اس کی سزا پھر ایسے ہوتی ہے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اور ان قریب جب یہ قرآن اترا تو اس وقت وہ زندہ تھا، اللہ پاک نے فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب یہ دہکتی ہوئی آگ کے اندر چلا جائے گا، جہنم اس کا ٹھکانہ بن جائے گی، ان قریب یہ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر چلا جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اللہ پاک نے آگے فرمایا وہ بھی جہنم میں جائے گا، اس کی بیوی بھی جہنم میں جائے گی۔ وامرأتہ، اس کی بیوی بھی جہنم کے اندر جائے گی، جس کا نام تھا ام جمیل، وہ بیوی جو میرے نبی علیہ السلام کے لیے کانٹے بچھاتی تھی راستے میں۔ سیصلی وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جائے گی جہنم میں اس کے ساتھ ہی، جو میرے نبی کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، کانٹے لے کے آتی باہر سے، خاردار جھاڑیاں لے کر آتی، میرے نبی کے راستے میں بچھاتی۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اور اس کی بیوی کل قیامت کا دن ہوگا، اس کے گلے کے اندر ایسی رسی ڈالی جائے گی جو بڑی مضبوط بٹی ہوئی ہوگی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اصل میں اس رسی کو کہتے ہیں جو مونج کی ہو اور مضبوط بٹی ہوئی ہو، مونج کی رسی جو مضبوط بٹی ہوئی ہو وہ رسی ڈالی جائے گی اس کے گلے میں۔ تو چونکہ اس وقت یہی رسی مضبوط ہوتی تھی اس لیے اس کا ذکر کر دیا، ورنہ مراد یہ ہے کہ مضبوط توق ڈالا جائے گا اس کے گلے میں، مضبوط توق ڈالا جائے گا قیامت کے دن۔ اللہ پاک فرمائے اس کی بیوی کے گلے کے اندر مضبوط توق ڈالا جائے گا گلے کے اندر، اس لیے کہ وہ میرے نبی کی مخالفت کرتی تھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا تو کافر میرے نبی کے مخالف بن گئے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہو گئے، آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ ابو لہب نے سخت مخالفت کی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی،
اور یہ اعلان سنتے ہی اپنے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ جو جن کے گھر میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں تھیں، نکاح ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، چونکہ ابھی مسلمان تھوڑے تھے اس لیے ابھی یہی سلسلہ چل رہا تھا کہ مسلمان کافروں کے ساتھ بھی نکاح کر دیا کرتے تھے، ابھی تو دین کی ابتدا تھی، اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی رقیہ اور ام کلثوم ان دونوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ابو لہب نے جب دیکھا کہ جب میری مذمت میں قرآن آیا ہے، میری مذمت میں میری بیوی کی مذمت میں قرآن اترا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت پڑھ کے سنا رہا ہے، تو دونوں بیٹوں کو کہا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو تاکہ اس کو تکلیف پہنچے۔ دونوں بیٹوں نے اپنے باپ کے کہنے پہ حضور کی بیٹیوں کو طلاق دے دی، مگر یہ اچھا ہی ہوا اللہ پاک کی طرف سے۔ بعد میں یہ دونوں بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آ گئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو کہا جاتا ہے ذو النورین، دو نوروں والا، یہ سعادت سوائے عثمان غنی کے اور کسی کے حق میں نہیں آئی کہ اس کے گھر میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں۔ یہ سعادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ پھر یہ دونوں بیٹیاں تو طلاق دلا دی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں بیٹیوں کو، اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن سنا رہا ہے اپنے ماننے والوں کو، سورہ تبت یدا سنا رہا ہے جس میں میری بھی مذمت ہے، میرے خامد کی بھی مذمت ہے، میں بھی جہنم میں جاؤں گی اور میرا خامد بھی جہنم میں جائے گا، اس کا تذکرہ ہے۔ بھاری پتھر ہاتھ میں لیا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں نکل پڑی اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہاں ملے گا سر میں یہ پتھر دے ماروں گی۔ ام جمیل ڈھونڈ رہی ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، خانہ کعبہ کی طرف نکلی کہ وہ یہی ملے گا جہاں ملے گا یہ پتھر دے ماروں گی۔ یہ باتیں بناتی ہوئی بڑبڑاتی ہوئی آ رہی ہے، باتیں کرتی ہوئی آ رہی ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دوست ابو بکر کے ساتھ خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں اور یہ آ رہی ہے۔ جناب ابو بکر کی نظر بھی ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر بھی ہے۔ جیسے یہ خانہ کعبہ کے قریب آئی اور یہ دیکھ رہی ہے کہ کہیں مجھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نظر پڑے تو میں یہ پتھر دے ماروں۔ سامنے حضور ہیں مگر نظر نہیں آ رہے۔ جناب ابو بکر سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈ رہی ہے، آپ کے بارے میں باتیں کر رہی ہے، مگر سامنے حضور موجود ہیں، اسے نظر نہیں آ رہے۔ باتیں کرتے ہوئی کہہ رہی ہے کہ اے ابو بکر، کہاں ہے وہ تیرا دوست جو ہماری مذمت کر رہا ہے، ہمارے بارے میں اس طرح کہہ رہا ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے؟ کہاں ہے وہ تیرا دوست؟ اگر وہ مجھے نظر آ گیا، جہاں بھی نظر آئے گا یہ پتھر ان کو مار کے میں ان کو شہید کر دوں گی۔ اور اے ابو بکر سن لے، اپنے اس ساتھی کو کہہ دے کہ نہ اب مانتے ہیں ہم اسے، نہ کبھی مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے اس کو، ہماری مذمت کرتا ہے۔ اتنی سخت مخالفت، یوں کرتے ہوئے باتیں چلی گئی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور آپ نظر نہیں آئے اس کو، سامنے تو تھے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، اللہ نے پردہ کر دیا، میں اس کو نظر ہی نہیں آیا، اللہ نے مجھے ان سے بچانا ہے، میری حفاظت کرنی ہے۔ یہ مجھے ویسے ستا سکتے ہیں، ویسے تکلیف دے سکتے ہیں، مگر یہ مجھے جان سے نہیں مار سکتے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اعلان کرنے پر سخت مخالفت کی کافروں نے، ایسے ہی یہ دین نہیں پہنچا، ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچا، بڑی تکلیفیں، بڑی مشقتیں اور بڑے صدمے سہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دین کو ہم تک پہنچانے تک۔ آپ نے فرمایا اس دین کو پھیلانے اور پہنچانے میں جتنا مجھے ڈرایا اور دھمکایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا دھمکایا گیا۔
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ اس دین کے پھیلانے اور پہنچانے میں کہاں پہنچی؟ سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کس وقت آئی؟ کب پہنچی آپ کو تکلیف سب سے زیادہ؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ جب میں اللہ کے اس پیغام کو لے کے طائف میں گیا، جتنا مجھے طائف والوں نے مارا، جتنی مجھے تکلیف اس وقت پہنچی، اتنی تکلیف مجھے کہیں اور نہیں پہنچی۔ سب سے زیادہ مجھے تکلیف جو مجھے دکھ ہوا، جو انہوں نے مجھے پتھر مارے 3 میل تک جو انہوں نے پتھر مارے، آپ نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیف مجھے وہاں پہنچی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کافر ستاتے اور پریشان کرتے، باتیں بناتے، کوئی ادھر سے باتیں بنا کے چلا جاتا، کوئی ادھر سے باتیں بنا کے چلا جاتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر پہ ہوتے، نماز پڑھتے تو راتوں کافر، کیونکہ دیوار اتنی اونچی نہیں تھی، باہر سے کافر میرے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے پتھر مارتے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سالن پکتا تو گند ڈال دیتے، اس کے اندر کوڑا کرکٹ ڈال دیتے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلتے تو کانٹے بچھے ہوئے ہوتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف اتنا کہتے اے لوگو کم سے کم اتنا تو خیال کرو کہ میں تمہارا محلے دار ہوں، میں تمہارا رشتہ دار ہوں، کم سے کم رشتہ داری کا تو خیال کرو۔ تم میری بات کو مانتے ہو یا نہیں مانتے، مگر رشتہ داری اور محلے داری کا تو خیال کرو۔ کیا ایسا کرتے ہیں محلہ دار کے ساتھ؟ حضور اتنا کہتے ہیں ان کو، کیا ایسا ہوتا ہے محلہ دار کے ساتھ؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط اور امیہ بن خلف گزرا، یہ تینوں حضرات اور بھی تھے گزرے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مذاق کیا اور چھیڑ چھاڑ کی۔ حضور اپنی نماز میں لگے رہے، دوبارہ پھر اس طرف سے آئی اور حضور کو چھیڑا اور چھیڑ چھاڑ کی باتیں بنائی، ادھر کو نکل گئے۔ تیسری دفعہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے پھر گزرنے لگے، چھیڑنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مکہ کے کافرو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تم اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اللہ پاک کا تم پہ عذاب آ جائے گا، ایسا نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی تم پکڑ میں آ جاؤ گے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابو جہل ایک دن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسلمان ہو گیا تھا، مگر میں ابھی تک میں نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم بھی یہی تھا، ابھی اپنے آپ کو چھپائے رکھو اور جتنا ہو سکے خفیہ دعوت دیتے رہو، اپنے ایمان کو چھپائے رکھو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، ابو جہل وغیرہ یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے دیکھا تو کافروں کو اچھا نہ لگا۔ ابو جہل نے کہا کون بندہ تم میں سے ایسا ہے، کون بندہ تم میں سے ایسا ہے جو فلاں جگہ آج ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، اس اونٹ کی اوجری کو لا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دے جب یہ سجدے میں جائے، فلاں جگہ پہ آج ایک اونٹ ذبح ہوا ہے۔ عقبہ بن ابی معیط نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا نمبر بنانے کے لیے، خوشامد کے لیے اپنا، تاکہ میرا ان کے ہاں مقام بڑھے۔ اس نے کہنے لگا کہ یہ کام میں کروں گا، گیا جا کے اوجری کو اٹھا کے لایا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے میں گئے تو اوجری حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اوپر ڈال دی، جس سے آپ بھی نیچے آ گئے، آپ کے کپڑے بھی گندے ہو گئے۔ ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی کہ فاطمہ تیرے ابا کے اوپر کافروں نے گند ڈال دیا ہے، اوجری ڈال دی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، آپ پر سے اوجری ہٹائیں اور ان کافروں کو برا بھلا کہنے لگیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ اوجری کی وجہ سے جب آپ نیچے آ گئے تو کافر ابو جہل وغیرہ یہ اتنے ہنس رہے تھے کہ ہنسی کی وجہ سے یہ نیچے گر رہے تھے۔
اتنا حضور کا مذاق اڑایا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اوپر سے جب گند ہٹا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی، یا اللہ تو ان سب کو پکڑ لے، یا اللہ ان سب ہنسنے والوں کی پکڑ کر لے، یا اللہ تو ان کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کی یہ بد دعا لگی، یہ سارے کافروں میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو بدر کے اندر مارا نہ گیا ہو، یہ سب کے سب پھر بدر کے اندر مارے گئے، اس کنویں کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط جس نے یہ اوجڑی ڈالی تھی، عقبہ بن ابی معیط جس نے یہ اوجڑی ڈالی تھی، یہ زندہ گرفتار ہو کے آ گیا تھا، زندہ باقی مر گئے مگر یہ زندہ گرفتار ہو کے آ گیا تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب یہ آیا، آپ نے فرمایا باقی بدر کے قیدیوں کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، اس کا ابھی فیصلہ ہو جائے، اس کی گردن اڑا دی جائے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نگد گردن اڑائی، اس عقبہ بن ابی معیط کی۔ آپ نے فرمایا اس نے میرے اوپر اوجڑی بھی ڈالی، اس نے میرے اوپر تھوکا بھی، اس کی دوستی تھی ابی بن خلف کے ساتھ، اس کی دوستی تھی۔ ایک دن یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں بیٹھا تھا تھوڑی دیر کے لیے، عقبہ حضور کی صحبت میں بیٹھا تھا، ابی بن خلف کو پتہ چلا تو اس کو کہا کہ تو کیوں گیا حضور کی محفل میں، تو میرا دوست ہے تو گیا کیوں نہیں؟ اس نے کہا میں ویسے ہی بیٹھا تھا۔ ابی بن خلف نے کہا کیوں بیٹھا؟ میں جب تک تجھ سے نہیں بولوں گا جب تک کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پر تھوکے گا نہیں۔ اس نے اپنے دوست کو راضی کرنے کے لیے حضور پہ تھوکا بھی۔ یہ وہی شخص تھا جس نے ایک دفعہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں چادر ڈال کے اتنے بل دیے، اس لیے حضور پاک نے فرمایا اس کی گردن تو اڑا دو، باقی بدر کے قیدیوں کا فیصلہ ہوتا رہے گا بعد میں۔ عقبہ بن معیط حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں اس نے چادر ڈالی، اتنا بل دیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دم گھٹنے لگا، آپ کی آنکھیں باہر کو آنے لگی، آپ کی زبان باہر کو آنے لگی، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پہ تھے مگر چھوٹے تھے عمر میں، اتنی جرت نہ تھی کہ بچا لیتے۔ تو جناب جب یہ معاملہ ہوا تو آواز دینے والے نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، اے ابو بکر اپنے دوست کا حال دیکھو، کافروں نے کس طرح گلا دبایا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آئے، جیسے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی، کافروں کو کبھی اس کونی سے دھکیلا کبھی اس کونی سے دھکیلا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ کر عقبہ بن ابی معیط کو زور سے گھونسا مار کے پیچھے ہٹا کے چھڑا کے کہنے لگے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ارے ظالموں کافروں، کیا اس بندے کو مار رہے ہو، اس بندے کو ستا رہے ہو جو کہتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ ارے ظالموں، کس کا گلا دبایا ہوا ہے، کس کے گلے میں بل ڈالے ہوئے ہیں جو کہتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یہی تھا وہ جملہ۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ بولا جو آج قرآن بن گیا ہے، قرآن بن گیا ہے یہ جملہ قرآن۔ یہ وہی جملہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مارنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے جب فرعون اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر رہا تھا اور اس مشورے میں یہ طے پا گیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مار دیا جائے، شہید کر دیا جائے تاکہ بات ختم ہو جائے۔ یہ مشورہ طے پا گیا تو ایک بندہ جو اسی محفل میں تھا اور مسلمان تھا، وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والا تھا مگر ان کو پتہ نہ تھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ ایمانہ، وہ
وہ وقت بھی یاد کرو جب فرعون نے مشورہ کر لیا اپنے ساتھیوں سے کہ موسیٰ علیہ السلام کو مار دیا جائے اور شہید کر دیا جائے، تو ایک بندے نے کہا وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ ایک بندہ بیچ میں سے بولا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا اور فرعونیوں میں سے ہی تھا، مسلمان تھا، اس نے یہ مشورہ دیا کہ اے فرعون، میرا مشورہ تو یہ ہے، تم ایسے بندے کو کیوں مارنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ کیوں مارتے ہو اسے؟ کیوں تم نے ایسی میٹنگ کی ہے کہ میرا مشورہ تو یہ ہے، تم کیوں مارنا چاہتے ہو؟ وہ کیا کہتا ہے تمہیں؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یہ جملہ کبھی پہلے اس انسان نے بولا تھا۔ یہی جملہ آج جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، تو خطبہ چلتے چلتے یہ واقعہ بیان کرنے لگے، کیونکہ ان کا یہ دیکھا ہوا آنکھوں دیکھا واقعہ تھا، تو بیان کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ بھئی سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ مجمع والوں نے کہا کہ جناب آپ سب سے بڑے بہادر ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نہیں، سب سے بڑا بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ ابو بکر ہے۔ وہ منظر میرے سامنے ہے، وہ منظر ابھی میرے سامنے ہے جب کافروں نے حضور پاک علیہ السلام کو گلے میں بل دیے، آپ کا چہرہ، آپ کے رخسار، آپ کی آنکھیں، زبان باہر کو آنے لگی، کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ چھڑائے۔ وہ ابو بکر تھا جس نے کافروں کو گھونسے مارتے ہوئے میرے نبی کو چھڑایا اور فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ کہو سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا، اور یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، رونے لگے، اور فرمایا جناب ابو بکر نے وہی جملہ کہا جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نے کہا، لیکن آپ نے فرمایا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس مسلمان بندے کی ساری زندگی جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا، اس مسلمان کی ساری زندگی ابو بکر کی ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو بہرحال تو آپ علیہ السلام کو اس طرح ستایا گیا، پریشان کیا گیا۔ یہ دین ایسے نہیں پہنچا ہم تک، حضور پاک علیہ السلام کا پیغام جاری ہے، لوگ پریشان کر رہے ہیں، آپ کو بھی، آپ کے ماننے والوں کو بھی۔ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہے میرے نبی فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین۔ اے میرے پیارے پیغمبر، ہم نے جو آپ کی ڈیوٹی اور ذمہ داری لگائی ہے، جم کے کام کیجئے، کافروں کی باتوں سے پریشان نہ ہوئیے، یہ جو کچھ کرتے رہیں برداشت کیجئے، ہمارا پیغام پہنچاتے جائیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کافروں کو اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کی پہچان کرائی۔ اللہ پاک نے فرما دیا میرے پیارے پیغمبر ان کے سامنے میرا تعارف کرا، ان کو میری پہچان کرا۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اپنی ان کے سامنے میرا تعارف کرا۔ اے میرے نبی، جب میرا تو تعارف کرائے گا، جو اعتراض کرے گا میں ان کے سامنے تیرا تعارف کراؤں گا۔
میں تیرا بتاؤں گا، تم میرا بتا میں تیرا بتاؤں گا، جو اعتراض کرے گا تیرا جواب میں دوں گا۔ کافروں نے کہا کہ اپنے اس رب کی تعریف بتاؤ کہ تیرا رب کون ہے۔ اللہ پاک نے سورہ اخلاص کو نازل فرمایا، کہہ دیجئے میرے نبی ان کافروں کو کہہ دیجئے، میرا تعارف کرا دیجئے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے میرے نبی ان سے کہہ دیجیے اللہ وہ ہے جو اکیلا ہے، احد جو اکیلا جس کا دوسرا نہ ہو۔ ایک احد ہوتا ہے، ایک واحد ہوتا ہے، واحد کا معنی ایک، جس کے آگے دو تین آئے اس کو واحد کہتے ہیں، اور جس کا دوسرا کوئی نہ ہو اسے احد کہتے ہیں، اکیلا۔ احد کا معنی بھی اکیلا، واحد کا معنی ایک، احد کا معنی اکیلا اور واحد کا معنی ایک، جس کے بعد دو آنا ہے، ایک دو تین، وہ واحد ہے۔ لیکن اللہ پاک نے یوں نہیں فرمایا کہ واحد، اللہ پاک نے فرمایا احد میں اکیلا ہوں جس کا دوسرا نہیں، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ اس سے کوئی جنا گیا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور وہ اللہ ایسا ہے جس کا نہ کوئی خاندان ہے نہ کنبہ ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے نہ اس کا کوئی برابر ہے۔ میرے اللہ نے اپنے نبی کو قرآن نازل فرما کے اپنا تعارف بھی کرایا، اپنے نبی کا تعارف بھی کرایا۔ کافروں نے میرے نبی کا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ نے نبی بنایا؟ اللہ نے نبی بنانا ہوتا تو ہم میں سے کسی سرداروں میں سے کسی سردار کو اللہ تعالیٰ نبی بناتے، تم تو غریب آدمی تھے۔ اللہ پاک کی ذات نے فرما دے میرے نبی سے کہہ دیجئے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، ارے دنیا والو یہ تو میری مرضی ہے، میں جس کو چاہتا ہوں اپنے فضل کے ساتھ جوڑ لیتا ہوں، میں جس پہ چاہتا ہوں اپنا فضل فرما دیتا ہوں۔ کافروں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا کہ یہ تو مجنون ہے، یہ تو مجنون ہے۔ کسی نے جادوگر کہا، کسی نے دیوانہ کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پاگل کہا، مگر اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کا جواب دیتے رہے۔ اللہ پاک کی ذات نے ان ساری باتوں کو نقل بھی کیا، ان کا جواب بھی دیا، فرمایا وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ۔ 14ویں پارے کی شروع کی آیات، اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی یہ کافر کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ مجنون ہیں، آپ مجنون ہیں، آپ کے دماغ میں فرق آ گیا ہے، یہ مشہور کر دیا کہ آپ کا دماغ ہل گیا ہے۔ زماد ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زماد ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ تک بھی یہ بات پہنچی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دماغ ہل گیا ہے، آپ کے دماغ کو فرق آ گیا ہے۔ زماد ابن ثعلبہ کہتے ہیں کہ میں دم میں بڑا مشہور تھا، دم کرنے کے بارے میں میں بڑا مشہور تھا، میں مکے میں آیا، مجھے حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کا دماغ ہل گیا ہے۔ میں حضور پاک علیہ السلام کے پاس آیا، میں نے کہا کہ حضور مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کا دماغ ہل گیا ہے، آپ کے دماغ کو فرق آ گیا ہے، میں بہت بڑا دم کرنے والا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ پہ دم کروں تاکہ آپ کا دماغ ٹھیک ہو جائے۔ زماد ابن ثعلبہ، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دم سے پہلے میری بات سن لیجئے، اپنے دم کرنے سے پہلے میری پہلے بات سن لو، پھر تو فیصلہ کر لینا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا میرا دماغ ہل گیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ
ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خطبہ پڑھا تو حیران رہ گیا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا آج تک میں نے تو ایسا جملہ کبھی سنا ہی نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، ساری کی ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ جس کو وہ ہدایت دے دے تو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو وہ گمراہ کر دے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ نے فرمایا وَأَنِّي أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورسولہ۔ آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد اللہ کا سچا رسول ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ ایسا نہیں جیسا لوگ کہہ رہے ہیں۔ میں نے زماد ابن ثعلبہ کہتے ہیں جب میں نے حضور پاک علیہ السلام کا جملہ سنا تو میں حضور پاک علیہ السلام پر نقد مسلمان ہو گیا اور میں نے کہا آپ پاگل نہیں، آپ کو پاگل کہنے والے پاگل ہیں۔ تو یہ باقی بات انشاءاللہ پھر ہوگی۔